ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عریضہ ہے مختصر سا، جو لوگ شربت پلا رہے ہیں عمل خراب کرتا ہے۔ اگر آپ شربت پینے کے موڈ میں، میرے شاہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پرسرات پر روشنی عطا فرماتا ہے۔ میں نے تو یہی دیکھ لیا یار، اللہ تعالیٰ یہی روشنی عطا فرما رہا ہے۔ لائٹ چلی گئی، لیکن جیسے ہی درود کے نغمے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یہیں پہ لائٹ عطا فرما رہا ہے۔ یہاں پہ رب کا اتنا کرم ہے تو سوچو محشر میں میرا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، کیونکہ یہ غلامان محمد ہیں جو آقا علیہ السلام کی محبت میں سب کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہاں وہاں نہیں تو کم سے کم پرسرات پر تو ملے گا، روشنی اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ پرسرات کا معاملہ، توجہ اگر آپ کی ہے تو مزہ آئے گا، اور توجہ نہیں ہے تو میں بھی بے مزہ ہو جاؤں گا، آپ بھی بے مزہ ہو جائے گا۔ توجہ رکھے خالی، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پرسرات میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جو بندہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے۔ دیکھو صبح سے لے کے شام تک ہاتھ میں تسبیح، زبان ہل رہی لیکن چہرہ ایسا لگتا ہے چپل سے کسی نے مارا ہے۔ کہنا پڑتا ہے لیکن تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، کتنے مکروہ نظر آتے ہیں ان کے چہرے، اور کہہ گئے بریلی سے مجدد میرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ درود کی بھی تو برکت ہے کہ چہرے روشن ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو پرسرات پہ چاہیے روشنی۔ تو آقا کی بارگاہ میں ایک اور حدیث سناؤں اسی درود کے حوالے سے، فتاوی رضویہ شریف کے تعلق سے، کہ میرے اعلیٰ حضرت جو نعرہ ہم لگاتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت، تو اعلیٰ حضرت ہی چلے گا، یہی نعرہ چلے گا، کیونکہ اس نعرہ کو ہم نے نہیں دیا ہے، خانوادہ محررہ نے عطا فرمایا ہے، جس کو حقیقی معنوں میں محدث اعظم کے چوچوی نے پسند فرمایا ہے نا؟ ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے، انشاءاللہ بتاؤں گا اس پر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، ایک دیکھو ایک مصر میں کیا بتا رہا ہوں، ذہن منتشر ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا، اور ہم لوگ درسگاہی لوگ ہیں، درسگاہ میں بچے مستی کرتے ہیں، ہم لوگ غصہ آ جاتے، سبق بھی نہیں پڑھتے، ہمارے نا تو سنانے کے لیے آئے ہیں آپ۔ اگر آپ کو مستی کرنا ہے اپنے گھر میں جا کے مستی کر لینا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ اگر سننے کے موڈ میں ہو تو جنت میں ایک درخت لگا لو، سبحان اللہ بول گیا جی۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے وہ نہر حیات میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے، حالانکہ فرشتہ نور ہے اور نور کا بدن نہیں ہوتا، لیکن فرشتہ نہر حیات میں غوطہ لگایا نکلتا ہے، اپنے بدن کو چھاڑتا ہے، تو جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور ان سارے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں بندہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، تم لوگ قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے، جس کو قیامت تک بخشش کی دعا کروانا ہے، آئے وہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے ایک بات بتائی کہ عشق و محبت تو کیا نعرہ کا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ کیوں اعلیٰ حضرت آئے گا؟ میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کب آیا ہوگا، وسیلہ ہوگا اور مدینے میں تذکرہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کیوں؟ پہلے تو ایک بات سمجھ لے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں کون؟ پہلے ہیں کون؟
اور پھر اس کے بعد ان کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ مجدد کیوں ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ حالانکہ نور پہ بیان کرنا کہ سوچ رہا تھا میں کہ نور کے اوپر بیان ہے، لیکن سنیں اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے بس ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی جب اپنے گھر کو بناتا ہے، کتاب کو رکھتا ہے، اس کے اوپر دھول جم جاتی ہے، تو کتاب کو جو صاف کر دے وہ بہت زبردست آدمی ہوتا ہے، کتاب کی قدر کرنے والا ہے، تبھی کتاب کی صفائی کر رہا ہے۔ اور اگر کتاب کی عزت نہیں ہے تو دھول میں پڑی ہے، پڑی رہنے دو، کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام کی شریعت پر ہر زمانے میں رفتہ رفتہ برائیوں اور خامیوں کی جو ہے دھول بیٹھ جاتی ہے، جو اس دھول کو صاف کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس صفائی کرنے والے کو کوئی عام آدمی نہیں کہا جاتا، اس صفائی کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا امام اور پیشوا ہوا کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان کو کم کرنے کو آسان ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان مجدد ہے، مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ اب ولیوں کا جو امام ہے تو ظاہر سی بات ہے، کہاوت مشہور ہے، ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می دانت۔ ولی کو ولی جانتا ہے اور عالم کو عالم پہچانتا ہے۔ تو جو ولی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جان رہے ہیں، جو عالم ہے وہ امام احمد رضا کا مقام پہچان رہے ہیں۔ آؤ ولیوں کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتے ہیں۔ ایک ولی ہے جن کو ساری دنیا وارث پاک کے نام سے جانتی ہے، وہ وارث پاک جو دیوا کا سلسلہ جو ہے، دیوا کا تاج ہے، وہ وارث پاک جو ہندوستان کی شان ہے۔ آئیے اس وارث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے۔ حضور اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف سے جو ہے دیوا کی دھرتی پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہی وارث پاک جو آج تک کسی کے لیے گھر سے باہر نہیں آئے، خانقاہ سے باہر استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ جب اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان بریلی سے دیوا پہنچتے ہیں تو وارث پاک اپنی خانقاہ سے نکل کر استقبال کے لیے باہر آتے ہیں۔ آپ کے مریدوں نے دیکھا میرا پیر کس کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، اور جب پیر استقبال کے لیے جاتا ہے تو مرید بھی استقبال کیا کرتا ہے۔ معلوم ہے آگے بڑے وارث پاک تشریف لے جانے کے بعد اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد اپنی خانقاہ میں لے جائے، اور لے جانے کے بعد آپ اپنی خانقاہ میں اپنے مسند پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ اعلیٰ کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا، جگہ ملی، وہیں بیٹھ گئے، دور بیٹھ گئے، ادب کا خیال کیا۔ اور جو ادب والا ہوتا ہے اسی کا نصیبہ بلند ہوتا ہے، جو ادب والا ہوتا ہے وہی حقیقت میں ترقیاں کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان وہاں دور بیٹھ گئے۔ وارث پاک نے دیکھا بہت سارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور وارث پاک نے ارشاد فرمایا، چنانچہ آپ نے سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا فرمایا، ارے مولانا احمد رضا میرے قریب میں آ کر کے بیٹھو، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب تو حضرت ہیں، تم تو اعلیٰ حضرت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کہا گیا، لیکن سب کو لوگوں نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا۔ جن کو اعلیٰ حضرت کہا ہے وہی ہے جس کو عشق و محبت کا تاجدار کہا جاتا ہے، وہی ہے جو مصطفیٰ جہاں رحمت کا عاشق زار ہے، وہی ہے جو ملت بیضا کا معاون و مددگار ہے، وہ ہے احمد رضا خان، جس کے بارے میں محدث اعظم کے چھوچوی کیا فرماتے ہیں، پہلے میرا قلم دیکھو آپ، یہ قلم ہے، اگر میں اس قلم سے کچھ لکھوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہوں، قلم کا پاور کچھ نہیں ہے، قلم کچھ نہیں ہے، قلم تو خالی قلم والے کے ہاتھ میں ہے، جو قلم والا لکھ دیتا ہے قلم لکھ دیتا ہے، قلم کے بعد جو قلم جو ہے اپنے مالک کے کنٹرول میں رہا کرتا ہے۔ آؤ محدث اعظم کے چھوچوی کون ہے، یہ وہ ہے جو مدنی میاں کے والد ہیں، یہ وہ ہے جو ہاشمی میاں کے والد ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے اپنے خطبہ صدارت کے اندر، فرماتے احمد رضا نام ہے غوث اعظم
حضور اعلیٰ حضرت رحمت و رضوان کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ میں حیران تھا کہ اکثر لوگ جو ہے نا اعلیٰ حضرت سے دور بھاگنے کے چکر میں ہے، لیکن ایک بمبئی کا شہزادہ جب بھی بات کرتا ہے موقف تاج الشریعہ کی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے احمد رضا کے مسلک کی بات کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو ان کے اندر غوث پاک کا فیضان چھلکتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غور کرنے پہ نتیجہ نکلا کہ غوث پاک کے قلم کا نام احمد رضا ہے، غوث پاک کے قلم کا نام احمد رضا ہے، تو حضور جیلانی سرکار اس قلم کی بات کر رہے ہیں جو قلم ان کے جد اعلیٰ حضور غوث پاک کا قلم ہے، اس قلم کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں۔ اور حضور جیلانی میاں کوئی معمولی نہیں ہے، ہم لوگ تو کچھ اپنے اعتبار سے سمجھ لیتے، معلوم سنیں آپ رات میں بہت جاگتے ہیں نا میاں، ہے نا باپو بہت جاگتے رات میں، تو جب رات میں جگتے نا تو پہلے سے یہ معمول ہے۔ آپ کے والد ذی وقار جن کا اس وقت اس رہا سید عبد الحمید رحمت اللہ علیہ خصب کے عالم، میں نے تحریرات کو دیکھی، پڑھیں گے آپ ہل جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ فرماتے تھے عافیت گمنامی میں ہے، عافیت گمنامی میں ہے، ورنہ حضور جیلانی سرکار کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو حقیقت میں حضور غوث پاک کا سجادہ نشین ہے۔ حضور غوث پاک نے آپ کے جد اعلیٰ کو بھیجا، معلوم ہے آپ کے جد اعلیٰ سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ بیجاپور کی سرزمین کرناٹک، وہاں پہ تشریف لائے، بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی پینے کے لیے مانگا خالی، یہ پانی دے دو پانی، ایک عورت نے کہا اے بابا جی بارش ہو نہیں رہی پانی مانگ رہے ہو، تو اللہ کا ولی بس موڑ میں آیا، ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بارش نازل فرما دی، بارش نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، ارے جب دوست مانگے گا تو اللہ تو عطا فرمائے گا ہی نا، ولی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعا کر دی، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ عادل بادشاہ جو بڑا مشہور و معروف ہے، اس کو خبر لگی، جب خبر لگی کہ بابا جی انہوں نے دعا کی ہے، ان کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، تلاش کرتے ہوئے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد معلومات لے رہا ہے کہاں گئے بابا جی، حضرت تو اپنی دھرکی میں، تلاش کرنے کے بعد جب ملے تو بڑی منت و سماجت کر کے اس نے کہا کہ آپ میری حویلی پہ چلے آؤ، چنانچہ آپ کو لے گیا، بڑی بیٹی سے نکاح کیا، بڑی بیٹی 1 مہینے میں انتقال کر گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد ایک بڑی سی جاگیر عطا کی ہے۔ وہ جاگیر کہاں ہے معلوم ہے؟ وہ جاگیر کوکن میں ہے، اور جو ٹھکانہ ہے اس کو مسورہ شریف کہا جاتا ہے۔ وہاں غوث پاک کے 3 شہزادوں کی نسلیں آرام فرمائے، سید عبد الوہاب، سید عبد الرزاق، سید عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان 3 شہزادوں کی نسلیں آرام فرمائے۔ معلوم ہے آپ کے دادا جان جب وہاں پہ ٹھہرے تو ان کے بھتیجے مرید تھے، ورنہ گھر میں کون کس کا مرید ہوتا؟ اپنے گھر کون مرید ہوتا ہے؟ سید مصطفیٰ قادری رحمت اللہ علیہ، دیکھنا اس کے موقع پر حضرت نام لیتے ہیں، سید احمد سجادہ البغدادی، سید مصطفیٰ قادری سجادہ البغدادی، دو لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو سید احمد قادری آپ کے جد اعلیٰ جو اصل غوث پاک کے سجادہ نشین، اور آپ کے بھتیجے کا نام مصطفیٰ قادری 2 سال کے بعد مسورہ آئے تلاش کرتے ہوئے، اور ان کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلاش تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، تلاش تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، وہ تو خوشبو سے معلوم کر لیتے ہیں اللہ کا ولی کہاں پر آرام فرمائے۔ چنانچہ آپ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہی رہنا چاہتا ہوں۔ سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو خشکی کا علاقہ یہ تو میرا ہے، تم کہاں رہو گے؟ کہا جہاں آپ حکم دے دیں، کہا جو ساحل میں سمندر کا کنارہ ہے اسی پانی کے اوپر رہیے آپ۔ کہا پانی پہ کیسے رہوں گا میں؟ تو کہا یہ کیلے کا پتا ہے نا، کیلے کے پتے پہ کون بیٹھتا ہے؟ جو بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا، لیکن عام آدمی ڈوب جائے گا، اللہ کا ولی ڈوبتے ہوئے کو ترا دیتا ہے۔ ارے اسی غوث پاک کے شہزادے نا جو 12 سال کی کشتی کو باہر نکال دیتے ہیں، ہے نا، چادر وہ پتا بچھایا، اور بچھانے کے بعد جب بیٹھے تو پانی ہٹنے لگا، اور ہٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خشکی پیدا فرما دی۔ معلوم ہے 8 نسلوں تک حضور جیلانی سرکار کے گھرانے میں یہی معمول رہا کہ اگر پانی پہ چلنا ہے تو کشتی کی ضرورت نہیں ہے، کیلے کے پتے کو بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ پار لگا دیتا۔ 8 جنریشن تک یہ معاملہ، تو بہرحال یہ تو گھرانہ ہو گیا۔ ذرا آئیے ہمارا مرشد، ہمارا آقا کیسا ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو زور سے سبحان اللہ بولو نا یار، جلدی سے معلومات نہیں ملے گی۔
ورنہ لوگ یہ بولتے ہیں ایک سید صاحب مل گیا. ارے پاگل ہو آپ. ارے ایک ایسے مل گئے جو سب پہ بھاری. زور سے تو بولو یار. اور سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی مت کیا کرو یار. تو شب جمعہ بھی ہے ماشاء اللہ, اور سبحان اللہ تو بولنے میں فائدہ ہے. ہر آدمی سبحان اللہ بولتا بھی نہیں, اور جو آدمی ہوتا وہی سبحان اللہ بولتا ہے. سب تو بولتے نہیں ہے نا. حدیث پاک میں بھی آئے نہیں, انما تسبیح للرجال و تصفیق للنساء. تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے, سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے یار. دیکھو نا, مرد بھی ہے لیکن عورتوں کی طرح بنے ہوئے تالی بجا رہے ہیں, کوٹ پہن کر کے تالی بجا رہے ہیں. یہ تو اللہ نے ہمارے نصیبے میں رکھا ہے کہ تالی عورتوں کا کام ہے یا عورتوں جیسوں کا کام ہے. سبحان اللہ بولنا ہم مردوں کی شان ہے, معمولی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہاں پہ تیسری بار آنا. مولانا نعیم صاحب ہیں, ہمارے جیلانی مشن کے احباب ہیں, ان کے ذریعے تیسری مرتبہ آنا ہوا. اس سے پہلے ندیم بھائی کی بہن کی شادی میں آئے. تو ایک بات بتائی میں نے, دنیا میں بہت سارے لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں, شراب پیتے, مستیاں کرتے, کیا کیا کرتے ہیں. الحمدللہ اتنے بار سبحان اللہ بولو کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہر بار ایک درخت کو لگاتا ہے جنت, تو اتنے بار سبحان اللہ بولو کہ ہمارا فارم ہاؤس دنیا میں نہیں جنت میں لگ جائے, جنت میں لگ جائے. اچھا درخت بھی کہاں لگتا ہے, ہماری جگہ پہ لگے گا, دوسری جگہ پہ. ہم جو بھی جھاڑ لگائیں گے اپنی جگہ پہ لگائیں, دوسرے کی جگہ جائیں گے تو کیس ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. تو اپنی جگہ پہ لگائیں گے. الحمدللہ سبحان اللہ ہم ہی بولتے, وہ نہیں بولتے. سبحان اللہ وہ نہیں بولتے, ہم بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے جنت میں درخت لگتا ہے, تو جہنمی نہیں لگاتا ہے, جنتی جنت میں درخت لگاتا ہے. اسی کو تو میرا بریلی کا پاسدار کہتا ہے, دن سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے. سبحان اللہ بولنا ہمارا سے ایک بار اور یار. تو جیلانی سرکار, ابھی میں خالی ایک دم شروعاتی دور میں چونکہ مشن ہے, حضور جیلانی سرکار نے خود اس کے بارے میں فرمایا, اس کے بارے میں کہ یہ حضور غوث پاک کی بشارت سے میں نے اس کی بنیاد رکھی. یہی وجہ ہے کہ اتنی کم مدت میں اتنے شباب ہے نا, کام بولتا ہے, کام بولتا ہے, اور الحمدللہ کام بھی بول رہا ہے, نام بھی بول رہا ہے. پرمیشن لینے والوں کو معلوم ہے سبحان اللہ, کام بھی بول رہا ہے, نام بھی بول رہا ہے. تو حضور جیلانی سرکار بچپن سے ہی رات بھر جگتے تھے, رات تو آپ کے والد ذی وقار بڑے فکر مند رہتے تھے کہ عبد القادر رات بھر جگتا ہے, آگے اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا, فکر میں ہے. ایک دن سو گئے. جب اللہ کا ولی سوتا ہے تبھی تو مصطفیٰ کا جلوہ ملتا ہے. سو گئے سید عبد الحمید رحمت اللہ علیہ, آقا علیہ السلام خام میں تشریف لائے, فرمایا عبد الحمید عبد القادر کی فکر کرنا چھوڑ دو, عبد القادر کو میں نے اپنے امان میں لے رکھا ہے, اپنے امان میں لے رکھا ہے. تو حضور غوث تو حضور جیلانی سرکار کے بارے میں کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ میں آئے تو غوث پاک کے نام سے بات سبحان اللہ بولو, آگے بات چلے. ماشاءاللہ یہ تو تمہید کے طور پر خالی جیلانی مشن اور جیلانی سرکار کے بارے میں کچھ باتیں بول کر کے میں اپنے آپ کو ہے نا. اب درود پاک پڑھیں, آگے بات چلے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سمجھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پہلا نبی بھی بنایا ہے. آخری نبی بھی ہمارا نبی ہے, پہلا نبی بھی ہمارا نبی ہے, اور آخری نبی بھی ہمارا. آپ پوچھیں گے مولانا صاحب یہ اول بھی وہی آخر بھی وہی, کیسے معاملہ کلیئر ہوگا؟ تو خالی تمہید کے طور پہ چند باتیں بتا دوں. آپ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ لینا, 12 سے سوئی چلتی ہے, چلتے 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 وہی 12 پہ آ کے رک جاتی. وہی 12 اول بھی ہے, وہی 12 آخر بھی ہے. میں نے 12ویں کی نسبت سے 12 کی مثال دی ہے. ورنہ اگر سوئی کی دیکھنا آپ گھڑی کی 1 سے چلے تو 1 پہ ختم, 2 سے چلے 2 پہ ختم, 3 سے چلے 3 پہ ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اول بنایا, اور بعثت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری بنایا ہے. تو اول بھی میرا نبی بھی ہے, آخر بھی میرا نبی ہی ہے. آقا علیہ السلام اول ہیں. اب آ جائیے ربیع الاول.
रबीउल। अब अरबी में रबी के माना होता है बहार। बहार नहीं समझे? ये हरियाली जो छा जाती है ना, चारों तरफ हरा भरा नजर आता है, तो इस माहौल को कहा जाता है बहार का माहौल। बोले बहार आ गई है, बहार आ गई तो कहा रबीउल अव्वल, अव्वल की बहार। या अल्लाह, अव्वल के माना क्या? तो अव्वल के माना होता है पहला। कहा पहला कौन है? तो कहा मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस पढ़ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। तो सबसे पहला कौन? मेरे नबी का, अरे बोलिए ना, मेरे नबी का नूर, मेरे नबी का तो अव्वल है, रबीउल अव्वल, पहले की बहार। अब कुछ दीवाने आगे लिखते हैं रबीउल नूर, रबीउल तो कहा रबीउल अव्वल पहले की बहार, रबीउल नूर नूर की बहार। अरे मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी नूर भी है, तो अब चाहे अव्वल की बहार बोलो, चाहे नूर की बहार बोलो, अव्वल भी वही, नूर भी वही है। समझे ना? आका अलैहिस्सलाम नूर भी। अब एक सवाल दिमाग में गर्दिश करेगा, नूर के माना होता है लाइट, रोशनी। तो ये जो रोशनी निकल रही है, इस रोशनी का आपने कहीं बदन देखा है? हाथ लगाइए, पकड़ के बताइए कोई। लेकिन एतराज ये होता है गैर की तरफ से कि हुजूर तुम लोग कहते हो नूर है, जब नूर है तो मेराज की रात सीना चाक किया गया। अरे बाबा, जो नूर होता उसका जिस्म तो होता नहीं है। एतराज समझ रहे कि नहीं आप? और टेंशन मत लेना, अल्हम्दुलिल्लाह जब एतराज आ रहा है तो अहमद रजा ने खाली एतराज ही को नहीं नकल फरमाया, एतराजों को हमेशा के लिए दिमागों से नकल करके इंतकाल करवा करके हमेशा के लिए कब्रिस्तान में दफन कर दिया। क्योंकि हमारे पास एंटीवायरस ऐसा है कि वो हमेशा बाकी रहने वाला है, एक्सपायर नहीं होने वाला। तो आदमी कहता है ये जो रोशनी निकल रही है, इसी रोशनी को क्या बोलते हैं? बोलिए ना, आप लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। इस रोशनी को क्या कहा जाता है? नूर। जो नूर निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, उसका जिस्म है, उसका जिस्म है। तो कहते हो तुम्हारे ना, हमारे नबी नूर हैं, हमारे नबी नूर हैं। हम कहते पागल, हम खाली अपने नबी के बारे ही में नहीं कहते, बल्कि नबी की नस्ल के बारे में भी कहते हैं कि मेरा नबी भी नूर है, मेरे नबी की नस्ल भी नूर है घराने खूब, लेकिन सबसे बाला नूर का दी गवाही इसकी तो फरमाने आला नूर का। ता कयामत है मुसाहिब भी सहीफा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हम तो आका अलैहिस्सलाम को भी नूर कहते हैं, हुजूर के घर वालों को भी नूर कहते हैं। तो इनका एतराज आया फट से, जब नूर है तो जिस्म कहाँ है? एतराज बैठा कि नहीं बैठा? अरे हाँ या ना यार? बहुत सिलो बोल रहे आप, क्योंकि मुझे बताया गया कि इलाके में थोड़ा समझा करके गुफ्तगू हो, तो मैं अपने एतबार से कर रहा हूँ। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो एक बार और लगा लो जन्नत में यार, माशाअल्लाह, सुनने के मूड में समझ में आ रही है। तो कहा जो नूर है, जो रोशनी है, उसका जिस्म, उसका जिस्म। तो अल्लाह का नबी जो नूर है, उसका जिस्म कहाँ से आया? नबी के घर वाले जो नूर है, उनका जिस्म कहाँ से आया? इसका जवाब दिया जाए उससे पहले सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और जब नूर को पैदा फरमाया उसी नूर से सारी कायनात को बनाया है। तो अल्लाह के नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया, सारी कायनात को उसी नूर से बनाया है। अब मैं यहाँ एक नुक्ता देना चाहता हूँ, ये जो लाइटिंग लगी हुई है, इसका एक बटन है, उसको बंद कर दो, पूरी लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो असल है। अगर वो खत्म तो लाइट खत्म, रोशनी खत्म है। तो अब यहीं पर देखते चलो, पावर हाउस से लाइट खत्म, पूरे में लाइट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को बनाया, उसी नूर से सारी कायनात को बनाया है। तो कहा सारी कायनात में तो आज भी उजाला है। कहा जब उजाला है तो वजह यह है कि मेरा नबी ऐसा है कि असल नूर मेरे नबी का नूर है, और सारी कायनात उसी के नूर का ज़ुहूर है। आज भी वो नूर अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए अल्लाह ताला पूरी दुनिया को रोशन फरमा रहा है ना। नूर है इसलिए रोशनी है।
اچھا آپ دیکھنا جو نور ہوتا ہے اگر بلب لگا دو کہیں مٹی کے پاس تو لگا دو، بلب کی جو روشنی ہے مٹی میں ملتی نہیں. میری بات سمجھنا، بلب کی روشنی، گولے کی روشنی مٹی میں ملتی نہیں ہے، بلکہ اگر سوراخ ہو جائے تو اس سے نکل جایا کرتی ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ نکل جایا کرتی ہے، ملتی نہیں ہے. تو کہا میرا نبی نور ہے، اور نور جو ہے نا مٹی میں ملتا نہیں ہے. تو کہا قبر میں بھی میرا نبی گیا ہے تو مٹی میں ملا نہیں ہے، آج بھی قبر انور سے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن فرما رہا ہے. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے نا. تو کہا حضور نور ہے، اور نور کا جسم نہیں ہوتا. نور کا جسم نہیں ہوتا. یہ اعتراض آ گیا ہمارے دماغ میں. اب جب اعتراض بیٹھ گیا تو اب اعتراض کا جواب سننے سے پہلے پھر کچھ باتیں دیکھ لی. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو اسی نور سے ساری دنیا کو پیدا فرمایا. اسی نور کی برکت ہے کہ انسان کا چہرہ ہے، اسی نور کی برکت ہے کہ سب کچھ ہے. اب دیکھو اس نور کے بعد ایک روایت میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. کس کو؟ قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد قلم سے فرمایا یا قلم اکتب القدر، ایک قلم تقدیر لکھ. اب قلم تقدیر لکھ رہا ہے. قلم نے لکھا آدم علیہ السلام کی نسل میں سے جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. قلم نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے جو گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائیاں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضرت عیسیٰ کی امت کے بارے میں لکھا کہ جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائیاں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لکھتے آ رہا ہے قلم، لکھتے لکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھتا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائیاں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب آقا علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھنے جا رہا ہے تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے تعدب یا قلم، تعدب یا قلم. ایک قلم ادب سیکھ لے، ادب سیکھ لے، اس لیے کہ آدم کی امت کے بارے میں لکھا چلے گا، عیسیٰ کی امت کے بارے میں لکھا چلے گا، درمیان میں سارے نبیوں کی امتوں کے بارے میں لکھا چلے گا. لیکن اب جس امت کے بارے میں لکھنا چاہ رہا ہے یہ امت اس نبی کی امت ہے جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی کی امت ہے جس کے لیے زمین و زمان کو بنایا ہے، اس نبی کی امت ہے جس کے لیے انسان و ملک کو بنایا ہے، اس نبی کی امت ہے جن کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے. آقا علیہ السلام کی امت کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ایک قلم اگر اس امت کے بارے میں لکھنا ہے تو لکھ دے امت مذنبۃ وربها غفور. اس کے بارے میں لکھنا ہے تو لکھ دے امت گنہگار ہے، اس کا پروردگار غفار. حالات فرماتے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. اب ذرا آؤ آقا علیہ السلام اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چل رہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد سجدے میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ کر پھر سواری پر سوار ہو کر چلنے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد پھر سواری پہ سوار ہو کر آقا علیہ السلام آگے آگے جا رہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اترتے ہیں اور اترنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا مانگ کر کے پھر سواری پہ چل دیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ پہلی بار اترے سجدے میں گئے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر سواری پہ چل پڑے، وجہ کیا ہے؟ 3 بار آپ نے ایسا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ جب مجھے میری امت کا خیال آیا تو میں سواری سے نیچے اتر گیا، سجدے میں گیا. دنیا سجدے میں جاتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرتی ہے، میرا نبی سجدے میں جاتا ہے
تو امت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں امت کی درخواست کر رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب آپ کے سجدے کی برکت سے آپ کی امت میں سے 1/3 امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب دوسری مرتبہ سجدہ کیا تو میرے رب نے فرمایا 2/3، اور جب تیسری مرتبہ سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نصب ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو بات چلی تھی آقا علیہ السلام نور ہے، اور نور کا جسم پہلے اس پہ دلیل کی مصطفیٰ نور ہے، حدیث لے لیں۔ حدیث پاک میں تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایک مرتبہ جنت میں گیا۔ حضور کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں جانے کی؟ جنت۔ اچھا بتاؤ جنت کو آپ نے دیکھا ہے؟ جنت کو آپ نے دیکھا ہے تو مطلب آپ سے جنت غائب ہے۔ آپ سے جنت کیا ہے؟ غائب ہے۔ ہم لوگ غیب کے بارے میں پریشان ہیں۔ میرا نبی غیب میں جا رہا ہے، میرا نبی غیب میں جا رہا ہے۔ جنت غیب ہے۔ معلوم ہے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے ہیراقل۔ ہیراقل نے حضور سے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ جنت کی دعوت دیتے کہ ایمان لاؤ، جنت میں جاؤ کہ جنت کہاں ہے؟ ارے آپ کے قرآن میں تو جنت کے بارے میں بتایا گیا آسمان و زمین سے بھی زیادہ چوڑی ہے، تو جنت ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ اب جنت جو کہ زمین و آسمان سے چوڑی ہے تو ہے کہاں؟ سوال بڑا پیارا کیا، لیکن سوال اس سے کیا ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ ہر سوال کا جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا لطیف جواب دیا۔ آقا فرماتے یہ بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے دن اور رات دونوں لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دن کو چھپا دیتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کو چھپا دیتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا، دنیا کو بھی پیدا فرما دیا۔ جب تک دنیا ظاہر ہے جنت چھپی ہوئی ہے، اور جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا۔ تو کہا جنت تو چھپی چیز ہے نا، کہا چھپی چیز کو عربی میں کہتے غائب۔ کہا غائب حضور کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کہا پاگل وہ کہتا ہے نہیں معلوم۔ ارے میرا نبی تو غیب کے اندر داخل ہونے بھی جا رہا ہے۔ آقا فرماتے میں جنت میں گیا، میں جنت میں گیا۔ آقا فرماتے ہیں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک درخت کو دیکھا، اس درخت میں بہت سارے پتے ہیں، جیسے نیم کا جھاڑ ہے، بہت سارے پتے ہیں، گنو پتے حالت خراب ہو جائے۔ کہا اتنے جھاڑ ہیں؟ کہا جنت میں سے ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے ہر پتے پر لکھا ہے کیا؟ سنیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق و عثمان ذو النورین۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص پیغمبر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان دو نور والے ہیں۔ یا اللہ یہ دو نور کون کون ہے؟ کہا ایک نور وہ ہے جو مصطفیٰ کی شہزادی ہے، ان کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نور وہ ہے جو مصطفیٰ کی دوسری شہزادی ہے جن کو ام کلثوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد ایک حضور کی دو بیٹیاں آئی ہیں، ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ تو میرے اللہ نے جنت میں یہ اعلان کرا دیا ہے، اے لوگوں سنو، میرا نبی تو نور ہی ہے، لیکن جو نبی کی دونوں شہزادیاں ان کا اعلان ہو رہا ہے، ساتھ میں زینب کے بھائی اعلان ہے، ساتھ میں فاطمہ کا بھی اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرا نبی تو نور ہے، اور جو نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی اولاد ہے، ان کو بھی ہم نے نور بنا دیا ہے۔ اللہ نے نور بنا دیا۔ اب یہ عقیدہ دنیا کا ہے کہ جنت کا؟ یہ بتاؤ آپ مجھے، کہاں کا عقیدہ
اچھا جنت میں ہماری چلتی ہے کہ خدا کی؟ زور سے بولو. وہاں تو اللہ کے قانون، اللہ کا قانون چلتا ہے. جو لکھوایا اللہ نے لکھوایا. تو کہا اللہ نے لکھوا کر کے یہ بتا دیا، اے امام احمد رضا کے ماننے والوں، تم لوگ ٹینشن مت لو. تم کہتے ہو نبی نور ہے، نبی کے گھر والے نور ہے، تو سنو یہ عقیدہ جہنمیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ تو ان کا ہے جن کو ہم جنت کا ٹھکانہ کہا. سمجھ ہے نا؟ تو مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ کے گھر والے بھی کیا ہیں؟ زور سے بولیے نا آخر تک. مصطفیٰ بھی نور ہے، مصطفیٰ کے گھر والے بھی نور ہے نا؟ ایک بات اب بتائیں، نور کا تو جسم ہوتا ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ اعتراض نور کا جسم نہیں ہوتا تو اب یہ ربیع الاول کے ٹائم پہ مرچی تو لگی ہے بیچارے کو، تو سو کر رہا ہے، سو کر رہا ہے، ادھر بھی سو ادھر بھی سو کر رہا ہے. تو اس کو ٹینشن ہوا کیا؟ تو بولا جب نور ہیں تو ولادت کس کی ہوئی؟ بات سمجھے گی نہیں؟ ایسے چلتا ہے. بولے جب نور ہیں تو پیدا کون ہوا؟ ابھی میں کل دھولیا میں لوگوں کو ساری سمجھانے کے لیے ایک بات بولی میں نے. رمضان کا جب موسم آتا ہے تو کیا رکھا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کیا رکھا جاتا ہے؟ زور سے بولو کیا؟ اچھا عید کے مہینے میں نئے کپڑے، نئے. بقرعید میں ذبح، قربانی. کہا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو کہا جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں کیا ہوتا ہے تو ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے بات. رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے دیوانہ، عید آتی ہے تو عید میں لوگ دیوانے عید مناتے ہیں، قربانی آتی ہے تو صاحب استطاعت قربانی کرتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا میں، دیوانوں کی بات کر رہا. محرم آتا ہے تو حسین اعظم کے دیوانے حسین پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں، صحابہ کی عدالت و انصاف کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا ربیع الاول آیا تھا، کہا ربیع الاول آیا تو دو لوگ آئے، ایک وہ آئے جو روئے، ایک وہ جو لوگوں کو ہنسائے. کہا جو روتا ہے وہ کون ہے؟ کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. معلوم ہے جب حضور پیدا ہوا چند موقع پہ ابلیس بہت رویا. سورہ فاتحہ اللہ نے دی ابلیس رویا. مصطفیٰ پیدا ہوئے ابلیس رویا. آقا خود فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس آتا ہے پیٹ میں بچے کے مارتا ہے، ایسے 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 پیٹ میں مارتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. اچھا روتے ہوئے بچہ کیا پڑھتا ہے معلوم؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بچہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے، لیکن جس رونے کو ہم نہ سمجھ پائے اس رونے کو میرا نبی سمجھتا ہے. اب یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے نبی نبی ہے، ہم ہیں. ارے یار ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر نہیں جا پاتے، آگے نہیں جا پاتے. جب مسجد کے امام کے آگے نہیں جا سکتے تو امام الانبیاء کی برابری کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ایک دم کلیئر سی بات ہے نا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امام المسالک کی حدیث پاک ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آگے پیٹ میں مارتا ہے تو بچہ روتا ہے. نہ بچہ نہ روئے تو سب روئے، بچہ نہ روئے تو سب روئیں. کیوں روتا ہے؟ کہا روتا ہے تو وہ نسیں جب ایک دم کھل جاتی ہیں خون کا دوران چالو ہو جاتا ہے. کہا یا اللہ رونے کی وجہ سے؟ کہا نہیں رونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو کہا روتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا قرآن نے پہلے کہہ دیا اللہ کا ذکر کر دلوں کو چین ملے گا. کہا کیا ہوتا ہے روتا ہے تو؟ کہا مصطفیٰ نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی ٹائم سے لے کر 6 مہینے تک جب وہ روتا ہے تو روتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور جب دوسرا 6 ماہ شروع ہوتا ہے تو بچہ جب روتا ہے تو لوگ سمجھتے بچہ رو رہا ہے، میرا نبی فرماتا ہے میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے. اور جب تیسرا 6 ماہ آتا ہے تو بچہ روتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے رو رہا ہے، میرا نبی فرماتا ہے اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کرتا رہتا ہے. تو کہا بچہ ذکر کیا خون کا دوران دوڑ پڑا، خون گردش کرنے لگا. تو کہا گھر والے سکون پا گئے. کیوں سکون پا گئے؟ رونے کی وجہ سے؟ کہا نہیں ہم نے تو رونا سنا ہے کیونکہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے. مرغا اگر مانگ دے تو میرا نبی فرماتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے اللہ کی پاکی بولتا ہے.
काम में टर टर करता है तो मेरे नबी ने फरमाया वो टर टर करता है, तुम समझ रहे हो टर टर कर रहा है, वो अल्लाह की पाकी बोल रहा है। तो हर आदमी अपने अपने एतबार से अपनी बातों को रखता है। वो छोटा सा बच्चा गैर मुकल्लफ क्या बोले तो वो रो रो करके अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र खैर करता है। तो जब अल्लाह का जिक्र किया, सुकून मिल गया, बीमारी दूर हो गई। आया इब्लीस पेट ने मारता है, सिवाय हज़रत ईसा के पास नहीं गया, हज़रत मरियम के पास नहीं गया। आका अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए आया इब्लीस, हुजूर जैसे ही पैदा हुए आया इब्लीस, जैसे इब्लीस आया आए जिब्राइल, जैसे इब्लीस आया आए जिब्राइल। या अल्लाह जिब्राइल को तूने क्यों भेजा, किसी और फरिश्ते को भेज देता, जिब्राइल को क्यों भेजा? जवाब यही मिलेगा, अरे बादशाह की खिदमत करने के लिए हरारू गैरू नहीं आता है। बादशाह का जो खादिम होता है, बादशाह का जो वजीर होता है, वही बादशाह की खिदमत में आता है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे नबी ने फरमाया दो वजीर मेरे जमीन पर है, दो आसमान पर है। जमीन पर अबू बकर और उमर है, आसमान पर जिब्राइल और मीकाईल मेरे वजीर है। तो आया, जैसे ही मारना चाहा मारा। जिब्राइल ने पांव जाके जबल अबू कुबैस पे गिरा, जबल अबू कुबैस पे गिरा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसकी ज़ुर्रियत आ गई, कहने लगी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा उसकी विलादत हो गई है जिसकी वजह से कयामत तक हमको रोना है, कयामत तक हमको रोना। या अल्लाह, इब्लीस की ज़ुर्रियत वहां रोई थी, आज भी इब्लीस की ज़ुर्रियत रो रही है, आज भी फिक्र में है, परेशान है कि मुस्तफा की विलादत हुई। एक बात बताओ, हमारे घर में बच्चा पैदा होता दुनियावी एतबार से, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि महल्ला थोड़ा सा माशाअल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मतलब सुनिया है यार, और क्या। अल्लाह ताला हमारे मौलाना नईम साहब की इमामत सलामत रखे, जिसका इमाम ही माशाअल्लाह। कहते हैं जिसका जैसा मुसल्ला वैसा मोहल्ला, तो जैसा मुसल्ला है वैसा मैंने देख लिया। माशाअल्लाह मुसल्ला मजबूत है, इसलिए मोहल्ला मजबूत नजर आ रहा है। यार अपने नाम पे सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पाते आप लोग। दुनिया को देखा तो सारा काम अपने लिए करती है, अपने लिए करती है, लेकिन ये पहले सुन्नी जो सुभान अल्लाह अपने लिए नहीं बोल पा रहे, तो अपने लिए तो बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत तो इब्लीस को मार अल्लाह। अब आका अलैहिस्सलाम की विलादत तो इब्लीस को पड़ी चोट, जब इब्लीस को चोट पड़ी तो इब्लीस की ज़ुर्रियत रोई और उसने क्या कहा, क़यामत तक अब हमको रोना है। या अल्लाह, ये इब्लीस कैसे रोएगा? तो कैसे रोएगा? तो शुरुआत आओ देखो, सबसे पहले इब्लीस का शिकार कौन कौन हुआ। सबसे पहले इब्लीस का शिकार आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से सबसे पहले काबिल हुआ। काबिल कैसे शिकार हुआ मालूम? काबिल ने कहा अकरीमा से मैं शादी करूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हाबिल से उसकी शादी होगी, तुझसे नहीं हो सकती। उसने कहा नहीं मैं शादी करूंगा। आपने फरमाया मामला क्लियर करना है तो कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी बड़ी कबूल होगी उसी के हक में फैसला होगा। इसने दुम्बा पेश किया, उसने अपनी खेती का फल जो है दरख्त क्या कहते हैं पैदावार गेहूं को पेश किया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और आसमान से एक आ गई और काबिल की कुर्बानी को नहीं पसंद किया, हाबिल की कुर्बानी को खा करके चली गई। आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए चल पड़े। या अल्लाह के सब वाक़या कहाँ पर पेश आया है? तो दुनिया बताएगी ये वाक़या जहाँ पर पेश आया है उसी को हिंदुस्तान कहा जाता है। मालूम है ये हिंदुस्तान की शान है कि पहली अजान भी हिंदुस्तान में है, पहली अजान भी हिंदुस्तान में, पहला हज हिंदुस्तान से है। जोर से यार, पहली अजान हिंदुस्तान में, पहला हज हिंदुस्तान में, पहले आदम हज करने के लिए हिंदुस्तान से चले। कहा कैसे चले? कहा जब आदम ने कदम बढ़ाया तो जहां कदम पड़ा बीच में गैप हो गया, जहां जहां आदम ने कदम रखा अल्लाह ताला ने वहां सब्जा और हरियाली को पैदा फरमाया, और जहां पे नहीं रखा आज भी वो चटियल मैदान हो गया। मालूम ये हुआ कि जो नबी के कदम से वाबस्ता नहीं होता वो एकदम चटियल मैदान होता है, जो कदमों को चूम लेता है अल्लाह ताला उसे हरा भरा फरमा देता है। तो पहला हज हिंदुस्तान से, पहली अजान हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में पहली अजान कहाँ? हिंदुस्तान में। और हमारे नबी आखिरी नबी है, इसका ऐलान भी पहला हिंदुस्तान में। इसका ऐलान भी पहला कहाँ? जोर से यार, हिंदुस्तान में। अगर सब पूरा बयान यूट्यूब पे मेरा मौजूद है, देख लेना।
ساری نہیں یقین آتا ہے تو در منصور کے اندر دیکھ لینا، فتلقى آدم، اس کے نیچے ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری نبی ہیں، اس کا اعلان بھی ہندوستان میں۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا مستدرک علی صحیحین کی حدیث ہے پاک، آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے پہلی بار آنا ہوا کہاں؟ جنت سے زمین پر۔ کہا اتنی پیداوار ہندوستان میں کیوں ہے؟ کہا آدم علیہ السلام جنت کی خوشبو لائے، تو جنت کی خوشبو جہاں جہاں پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کو خوشبودار بنایا۔ تو آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو وحشت محسوس ہوئی، گھبراہٹ، کیونکہ جنت میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کا چرچا ہو رہا تھا، تسبیح بولی جا رہی تھی، زمین پہ سب بند۔ جب آ گئے وحشت محسوس تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ، یہ وہی جبرائیل ہے جو سب کے پاس 1 2 بار 12 13 بار آئے، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو 1 2 مرتبہ نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، 24,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ۔ تو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد اللہ کا حکم اور آئے اور آنے کے بعد کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی محمد ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، آدم نے کہا مولا یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ حضور کا نور خالی ہے، ابھی جسم تو آیا بھی نہیں ہے، لیکن ذکر ہو رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ تمہاری نسل میں جتنے نبی ہوں گے سارے نبیوں میں جو سب سے آخر میں آئیں گے اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اعلان بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور پہلی توبہ قبول ہوئی وہ بھی ہندوستان میں، ہندوستانی میں سب ہندوستان میں الحمدللہ۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ بہت سی لوگ بولتے ہو یار۔ اور ایک چیز اور، اللہ نے آدم کو بھیجا ہندوستان میں، میرے نبی نے خواجہ کو بھیجا ہندوستان میں، میرے غوث پاک نے جیلانی سرکار کے جد اعلیٰ کو بھیجا ہندوستان میں۔ یا اللہ یہ سب ولی یہی آ رہے ہیں، ولی یہی آ رہے ہیں اس لیے کہ نور خدا یہاں پر آیا ہے، جہاں مصطفیٰ کا نور آیا ہے تو جو نور سے روشنی پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پر بھیجا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان تو نور ہے، اور نور کا جسم، ہاں اعتراض وہیں پہ ہے، بات بہت ساری ہو رہی ہے، اعتراض وہیں پہ کہاں نور ہے۔ اچھا نور ہونے کا یہ عقیدہ دنیا کا ہے یا جنت کا ہے؟ بہت سی لوگ بولے یار جنت کا ہے، جنتیوں کا عقیدہ۔ کہا جنتیوں کے عقیدے پہ اعتراض پڑ رہا ہے، ایک اعتراض۔ کہا کون سا اعتراض؟ کہا اعتراض یہ ہے کہ جب نور ہے تو جسم ہے ہی نہیں ہے۔ جواب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مخلوق بنائے۔ پہلی مخلوق وہ جنہیں فرشتہ کہا جاتا ہے، دوسری مخلوق وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، تیسری مخلوق وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات بنایا۔ انسان یہ پیدا ہوا مٹی سے، جنات یہ پیدا ہوا آگ سے، فرشتے یہ پیدا ہوئے نور سے۔ کس سے پیدا ہوئے؟ انسان کے بارے میں سب جانتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اعلیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ تو مٹی سے انسان بنا ہے، تو کہا رہنے دو انسان کو، آگے بڑھو، کہا جنات، کہا آگ سے بنا ہے اس کو بھی رہنے دو، کہا فرشتہ کس سے بنا ہے؟ کہا نور سے بنا ہے۔ کہا سامنے والے نے اعتراض کیا نور کا جسم نہیں ہوتا، نور کا جسم نہیں ہوتا، لیکن ہم کہیں گے نور کا جسم جب تک رب چاہتا ہے تب تک نہیں ہوتا، جب تک رب چاہتا ہے تب تک نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ قبر میں جب مردہ گیا، لیٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ کہا کیسے آتے ہیں؟ کہا نیلی آنکھ ہیں، ڈراؤنا چہرہ ہے، بڑے بڑے بال ہیں، ناخن ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ انسان کہتا ہے نور ہے، نور سے بنے یہ جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈراؤنی آنکھ، یہ ڈراؤنا چہرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بال اور یہ ہاتھ پاؤں
कहां से आ गए। और आगे बढ़ो प्यारे, जरा देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मूसा वक्त पूरा हो चुका है, आपको रब की बारगाह में जाना है। हज़रत मूसा ने जोरदार चाटा मारा, मलकुल मौत की आंख फूट गई। या अल्लाह, ये तो नूर है, ये आंख कहां से आ गई? ये बात समझ आ रहा है? या अल्लाह, ये नूर है, ये आंख कहां से आ गई? मारा चाटा, आंख फूट गई। रब की बारगाह में गए, कहा, ए मौला तेरा बंदा आना ही नहीं चाहता। मेरे रब ने फरमाया, ए आदम जाओ और जाकर के मूसा से कहो कि एक जानवर जिसको बैल कहा जाता है उसके बदन पे हाथ रख दे, बीपी तो नहीं कम होगा लेकिन लीपी जरूर बढ़ जाएगी, उम्र का तादाद जरूर बढ़ जाएगी। रख दिया हाथ, रखने का मामला आया, आए जिब्राइल और मलकुल मौत और कहा, ए मूसा रखो हाथ। कहा रखने के बाद क्या होगा? कहा जब गिनती पूरी हो जाएगी फिर जाना पड़ेगा। कहा जब जाना है तो अब क्यों नहीं, मैं डंडा फेंकता हूं, मेरा डंडा जहां गिरेगा वही रूह कब्ज कर लेता करके। बताना मकसद ये है कि मुनकर नकीर, वो जो डरावना चेहरा मलकुल मौत, वो आंख फूट रही है। या अल्लाह, ये सब तो नूर है, नूर का जिस्म नहीं होता तो इनका जिस्म कहां से आ गया? तो इंसान कहेगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तक चाहता है नूर नूर रहता है, जब चाहता है उसी नूर को जिस्म अता फरमा देता है। तो जब तक अल्लाह ने चाहा मेरा नबी नूर रहा, जब अल्लाह ने चाहा उसी नूर को जिस्म अता फरमा दिया। इसी और उसी को कहा जाता है नूरे मुजस्सम। उसको क्या कहा जाता है? नूरे मुजस्सम। तो उसी नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म अता फरमा दिया। समझ में आया जवाब? अगर आया तो एक बार सुभान अल्लाह बनता है यार। अब कोई बोले नूर है तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह नूर है, और अल्लाह ताला ने नूरे मुजस्सम बनाया। नूरे, जोर से बोलो नूरे। हाँ, नबी भी नूर है, नबी के घर वाले भी नूर हैं, और ऐसे नूर हैं कि नूरे मुजस्सम है। अच्छा एक बात और बता दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, इसीलिए जब हुजूर पैदा हुए तो हज़रत आमिना फरमा रही हैं कि मेरा घर ही खाली नहीं रोशन हुआ है, बल्कि मक्के में विलादत हो रही है, रोशनी वहां से निकली है तो मुल्क शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं, क्योंकि नूर पैदा हुआ है ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मशरिक़ व मगरिब रोशन हो गए, अल्लाह ताला ने हर इलाके को रोशन फरमा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर बनाया। अब नूर की आमद में जैसे रमजान आए रोजा रखा जाता है और बकरीद आए कुर्बानी की जाती है, तो रबीउन नूर आए तो क्या किया जाता है? नूर लगाया जाता है। क्या किया जाता है? क्या लगाया जाता है? क्या लगाते हैं? नूर लगाते हैं। फिर लोग कहते हैं सहाबा ने क्यों नहीं किया? मैं कहता हूँ ये बताओ, निकाह करना सुन्नत है, क्या सारे सहाबा ने निकाह किया? क्या सारे सहाबा ने निकाह किया? क्या? अरे यार, खुशी मनाना तो मुस्तहब है, निकाह करना तो सुन्नत है, और बहुत सारी बातें हैं, पता है कि नहीं? बहरहाल वक्त खत्म हुआ, इशारा हुआ, बाकी जो समझना है मौलाना नईम साहब हैं, बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, आप इनके सामने बात रखें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इनके ज़रिए से जो है आपको मजबूत इल्म अता फरमाएगा। इमामों से और सुन्नत से जुड़े रहो, सुन्नियत से। फ़ायदा क्या है? दरख्त से जब तक शाख लगी है तब तक हरी है, कट जाती है, गिर जाती है, सूख जाती है, तो उससे लगे रहें, हरे भरे रहेंगे, सुन्नियत मजबूत रहेगी। तो आपको जो है मस्जिदों से जुड़ना है, जिलानी मिशन से जुड़ना है, GRM से जुड़ना है, दीन का काम करना है। कहने सुनने में जो गलतियां हुई हैं मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन से बातों बले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।